ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دو بھائی حصے بکرے پر آپس میں لڑ رہے تھے. دو بھائی آپس میں حصے بکرے پر لڑ رہے تھے. اس کو دماغ میں بٹھانا، اتنی زمین میری، اتنا کھیت میرا، اتنی زمین میری. دونوں بھائی، سگے بھائی لڑ رہے. ان کے پیر کے نیچے سے آواز آئی، اے اللہ کے بندو، اے لڑنے والوں، دنیا کے لیے ذرا میری بھی سن لو. تو دونوں کو کچھ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. جھگڑا ان کا بند ہو گیا. دیکھا تو ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا تھا، ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا تھا، اور اس پیالے سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ کے بندو ذرا میری بھی سنو، میری فریاد بھی سنو. انہوں نے کہا یہ ٹوٹا ہوا پیالہ کیسے بول رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کون ہو تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں بادشاہ، مجھے پہچانتے ہو؟ پیالہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں فلاں بادشاہ، مجھے پہچانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ارے اس کو گزرے ہوئے تو صدیاں بیت گئی. کہا ہاں صحیح پہچانا، میں وہ بادشاہ ہوں. وہی پیالہ بادشاہ کیسے ہو گیا؟ کہ پیالہ بادشاہ ایسے ہوا کہ جب اللہ نے مجھے بادشاہت دی، مال دیا، حکومت دی، سلطنت دی، تو میں تمہاری طرح مال کی محبت میں اللہ کو بھول گیا. میں نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا. پھر ایک دن آیا کہ میری روح نکل گئی، مجھے موت آ گئی، میں مر گیا، میرا انتقال ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا، مجھے موت آ گئی. پھر مجھے لے جا کر کے قبر میں دفن کر دیا گیا. اور جب مجھے لے جا کر کے قبر میں دفن کر دیا گیا، تو پھر میرے جسم کو قبر کی مٹی کھا گئی. انسان کو اگر کیڑا کھائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بات میرے جملوں پہ غور کرنا. انسان کو اگر کیڑا کھائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان کو کیڑا کھانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب انسان کو مٹی کھاتی ہے. مٹی جب انسان کا جسم کھاتی ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کیڑے کے کھانے سے زیادہ ہے، اور وہ منزل ہم سے بہت قریب ہے. اس جمعہ کی قبولیت کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تو تیرے گنہگار مگر، اور تیرے محبوب کے نام لیوائے مولا، ہمارا وجود، ہمارا جسم اتنی طاقت اور قوت نہیں رکھتا کہ ہم مٹی کا ہمارے جسم کو کھانا برداشت کر سکیں، کیڑوں کا ڈنک مارنا برداشت کر سکیں. مولا ہم تیرے بندے، اور تو بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما. بہرحال تو کہا کہ مجھے قبر میں رکھ دیا گیا، اور میرے جسم کو قبر کی مٹی کھانے لگی. اور میرے جسم کو جب قبر کی مٹی کھا گئی، یعنی میں مٹی کے اندر مل گیا، میرا پورا وجود مٹی میں گم ہو گیا. جب میرا وجود مٹی میں گم ہو گیا، پھر دن گزرتے گئے، میری قبر بھی ختم ہو گئی. نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، اس طریقے سے مٹی نیچے اوپر ہوتی گئی. کئی برس گزر گئے، کئی دن گزر گئے، ایسی صدیوں میں میری مٹی اوپر آئی. جب میری مٹی اوپر آئی تو پھر یہ ہوا کہ ایک کمار آیا. کمار آیا جو مٹی کے برتن بناتا ہے. وہ میری مٹی کو، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے تو مٹی سمجھا، وہ میری مٹی کو اٹھا لے گیا. تو میرے وجود کے ذرات تو اس میں موجود تھے، لے گیا اور مجھے گوبر میں ملا کر کئی دن تک کے مجھے سڑاتا رہا، اور سڑا کر کے پھر اس کمار نے یہ پیالہ بنایا. ہائے ہائے، کتنے گھمنڈ کرتے ہو نا، میں یہ بادشاہ کہہ رہا ہے اپنی بپتا، اپنا حال. مولائے کائنات فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ
پھولوں کو دیکھ کر مسکراتے، کتنا خوبصورت پھول ہے، ارے کتنے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت پھول کھلا۔ ہم جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کسی کی مٹی ملی ہو، اور کھانا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کسی کی مٹی ملی ہو، کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وجود پر تو لوگ پیشاب نہیں کریں گے؟ کبھی یہ تو سوچو اللہ کے بندو، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وجود پر تو لوگ کوئی پاخانہ نہیں کرے گا۔ ارے قبر کا نشان ہوگا تو لوگ احترام کریں گے، نشان قبر میں مٹ جاتا ہے نا، مٹی مل جاتی ہے، مٹی کے اندر مٹی مل جاتی ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں، قیامت آنے کے لیے صدیاں ہیں نا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ پھر مجھے برتن بنا دیا گیا، کٹورا بنا دیا گیا، اور اس کے بعد میرے وجود کو بھٹی میں ڈال دیا گیا، جہنم سے پہلے جہنم، مجھے تپایا گیا، میں خوبصورت پیالہ بن گیا، پیالہ بنا تو مجھے بیچا گیا بازار میں، اور جب میں بک گیا، بیچ دیا گیا، حالانکہ احساس تو تھا نا کہ میرا وجود اس میں ملا ہوا ہے، ہم آواگمن کے قائل نہیں ہیں، وہاں روح کا معاملہ نہیں ہے، روح تو اللہ پاس چلی گئی، یہ جسم جو مٹی میں ملا اس کا حال کیا ہوا مٹی میں ملنے کے بعد؟ پیالہ بنا، بازار میں بکا، لوگوں نے مجھے استعمال کیا، آخر کار کسی نے ایک ٹھوکر ماری اور میں ٹوٹ گیا تو یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا۔ اب یہاں پھینکنے بھی مجھے برسوں بیت گئے۔ اے زمین پہ لڑنے والوں، یہ دیکھو تمہاری زمین کا بادشاہ اس وقت ٹوٹے ہوئے پیالے کی شکل میں پڑا ہوا ہے، تم کس چیز پر لڑ رہے ہو؟ تم کس چیز پہ اترا رہے ہو؟ بس میں نے بھی آج آپ سے یہی گزارش کرنا ہے، جمعہ کی محفل میں نماز جمعہ پڑھنے والے، آنے والے میرے نوجوان بھائیوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ یہ دنیا بڑی مکار ہے، فریبی ہے، یہ پرفتن ہے دنیا، یہاں سے چلے جاؤ گے پتہ نہیں حال کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو۔